غاصبین حق آل محمد علیہ السلام کے بارے میں قبلہ قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ بعض لوگ اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کا حق کھا گئے، اور بعض لوگ اس زمانے تک جو مختلف حوالوں سے دیکھا جائے تو اہل بیت کا حق ہی کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن ان کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جی، بہت قیمتی بات آپ نے کی اس زمانے کے حوالے سے بھی، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی امامت و ولایت کو رسول خدا اور اللہ کی طرف سے مانا جائے اور ان کو امام مانا جائے۔ اس کا انکار 14 سال ہو گئے، ابھی تک اکثر لوگ کر رہے ہیں، اور ان کی اطاعت کا حق ہے۔ پھر ان کا جو حق ہے، چاہے وہ خمس کے حوالے سے ہو، فے کے حوالے سے ہو، اور وہ آیت آج بھی موجود ہے قرآن کے اندر، وہ نسخ نہیں ہوئی، اور اس آیت میں ہر فائدے کی بات ہے۔ مفتی حنیف قریشی نے ایک مرتبہ میڈیا پہ بڑی اچھی بات کی کہ اہل بیت کا حق ادا کیا جائے خمس کی صورت میں، چاہے وہ آئل سے پرافٹ ہو، معدنیات سے ہو، عمومی نفع جو ہوتا ہے وہ سب کے اوپر واجب ہے۔ جب قرآن میں آیت موجود ہے، روایات موجود ہیں، تو ابھی تک اہل بیت کا حق کھایا جا رہا ہے، اور اہل بیت کے حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ ان کی حکومت کا حق ہے۔ جیسے رسول اسلام جو ہے حاکم تھے، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، خطبہ غدیر میں آپ نے فرمایا، اور قرآن میں بھی النبی المؤمنین من انفسہم کہ نبی اولی تصرف ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب میں آپ کے اوپر اولی بالتصرف ہوں، یعنی آپ کا حاکم ہوں، تو علی بھی پھر آپ کے اوپر حاکم ہے۔ تو یہ بھی حق حکومت جو اہل بیت کو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ملا ہے، یہ بھی امت نے آج تک اقرار نہیں کیا، اور ان کو یہ حق نہیں دے رہے۔ اور اسی حق کے حصول کے لیے، تاکہ اصلی دین کی نشر و اشاعت ہو، امام زمانہ علیہ السلام کا یہ مہینہ بھی ہے 15 شعبان، ان کی آمد کی تاریخ بھی کبھی قریب ہے، تو امام زمانہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ غیبت میں اللہ کے حکم سے حق دینے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرے جو حکومت ان کا حق ہے، اور کب وہ اپنے آپ کو آمادگی کے طور پہ، ذہنی اور دلی آمادگی کے طور پہ، کہ یہ حق جو مولا علی سے چھینا گیا، تو اب اس حق کو واپس پلٹایا جائے اس علی علیہ السلام کے اس بیٹے کی طرف، کہ جن کے پیچھے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ سنی شیعہ کتابوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جب وہ حکومت کا جو حق امام مہدی کا ہے، وہ تب واپس ہو سکتا ہے جب امت کے اندر احساس پیدا ہو، ان کی امامت کا اقرار کیا جائے۔ اور خطبہ شیخیہ جو سنی شیعہ کتابوں میں معتبر ترین اور بڑے تفاصیل اور اسناد کے ساتھ خطبہ موجود ہے، اس میں مولا علی فرماتے ہیں فی الحال کے شجاع و فی العین قضا و ارا تراسی نہبا، کہ میں ایسے وقت گزار رہا تھا رسول اسلام کے بعد کہ میری آنکھوں میں جو ہے وہ جیسے تنکا چبھ جاتا ہے تو درد ہوتی ہے، اور میرے گلے میں جیسے ہڈی پھنس جائے تو درد ہوتی ہے۔ میں اس شدت کی مشکلات کے دور میں اور اتنی اذیت میں رسول خدا کے بعد جو ہے وقت گزار رہا تھا۔ کیوں ایسا مولا ہوا؟ ارا تراسی نہبا، اس وجہ سے کہ میری میراث کو لوٹا جا رہا تھا، میرے سامنے جو میرا حق تھا حکومت کرنا اس کو لوٹ لیا گیا۔ اس وجہ سے میں اس کرب کی کیفیت میں جو خطبہ شیخیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، تو یہ حق حکومت جو اہل بیت علیہ السلام کا ہے، جب اس حق کو امت تسلیم کرے گی اور ان کو اس کو ادا کرے گی اور ان کی امامت کا اقرار کرے گی، تبھی مسائل سے نکلے گی، تبھی مشاکل سے نکلے گی۔ اور اس آیت میں جو آپ نے سوال کیا وہ کیا موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ 112 نمبر آیت ہے، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، کہ ایسے لوگوں کے اوپر جہاں مرضی چلے جائیں خدا نے ذلت قرار دے دی ہے، الا بحبل من اللہ، مگر یہ ذلت سے تب نکل سکتے ہیں جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ وہ دو رسیاں کیا ہیں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، جو آج امت مسلمہ کے اوپر ذلت کے ہر جیسے اقتصادی، سیاسی، امن، ہر جیسے علمی اعتبار سے جو ذلت اور پسپائی ہے دنیا کے سامنے، اس کی ریزن اس وقت سے ہی وہ ابتدا شروع ہو گئی تھی۔ بلکہ ایک بیرسٹر نے ہندوستان کے بڑی اچھی کتاب لکھی تھی، اس میں زوال امت کے اسباب لکھے تھے، اس نے وہ اسباب جو شمار کیے، اس میں سے پہلا سبب ہی یہی بتایا کہ رسول خدا کے بعد اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے مال کا شکار ہوئی۔ تو یہاں آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ حبل اللہ جو ہے
وہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن ان سے جب تک متمسک نہیں ہوگے ذلت تمہارا مقدر رہے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت کے ضمن میں جو روایت موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں اس مقام پہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے۔ جی مصری صاحب، آپ شاید کچھ سوال کر رہے تھے۔ تو امام باقر علیہ السلام اس مقام پہ بسم اللہ بسم اللہ ارشاد الناس اس آیت کے ضمن معنی ہو ان ہؤلاء الغاصبین ضربت علیہم جمیعہم الذلہ، کہ جن لوگوں نے، امام تفسیر قمی سے روایت کر رہا ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہا نزلت فی الذین غصبوا حقوق آل محمد علیہ السلام، کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو غصب کیا۔ الا بحبل من اللہ، اس کا معنی ان ہؤلاء الغاصبین، کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت ہے، اور یہ دنیا و آخرت میں خزی اور ہوان ہے، چاہے جہاں مرضی موجود ہوں۔ الا من اعتصم منہم بحبل من اللہ، مگر جو لوگ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے متمسک ہو جاتے ہیں محمد و آل محمد سے، ان سے خدا نے جو ہے نا ذلت کو دور کیا ہے۔ یہی بات امام باقر علیہ السلام بھی اس مقام پہ ارشاد فرما رہے ہیں، حبل من اللہ کتاب اللہ و حبل من الناس علی ابن ابی طالب، کہ یہ قرآن میں جو دو رسیوں کا ذکر ہے، ایک رسی اللہ کی کتاب ہے اور دوسری رسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور اسی بات کی تائید میں رسول خدا کا وہ مشہور فرمان موجود ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت، جب تک دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ ان تمام روایات جو سنی مصادر میں بھی تواتر سے ثابت ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک لوگ قرآن اور اہل بیت سے متمسک نہیں ہوں گے، نہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، نہ دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا کامیابیوں کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ آج بھی اہل بیت کے دروازے پہ آ جائیں اور قرآن بھی اہل بیت سے سمجھیں۔ جی مصری صاحب۔